السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل ایمان کے لیے خوشیوں کا دن، رب کی طرف سے انعام کا دن اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے کا دن، یعنی آج بروز جمعہ 20 مارچ سن 2026 کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر کے انعام سے نوازا۔ عید آئی ہے زمانے میں مسرت لے کر، ہر طرف آج خوشی ہے وہی رنگت لے کر۔ ایک مسلمان کو عید کا دن کن مسنون معمولات کے ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ ہماری عید کی وہ خوشیاں عبادت بن جائیں؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ عید کے دن کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے کیجیے۔ صبح سویرے بیدار ہوں اور اپنے رب کے حضور سر بسجود ہوں، اس کے بعد سنت کے مطابق غسل کریں اور اپنی پوری جسمانی صفائی کا اہتمام کریں۔ یاد رکھیے، عید خوشی کا نام ہے، اس لیے حسب توفیق نئے کپڑے زیب تن کریں، اور اگر نئے میسر نہ ہو تو اپنے پاس موجود کپڑوں میں سے سب سے اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ پھر عیدگاہ جانے سے پہلے ایک خاص سنت یاد رکھیے، اور وہ یہ ہے کہ خالی پیٹ نہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں یا چھوارے کھا لیا کرتے تھے۔ تو 3، 5 یا 7 کھجور یا چھوارے تناول فرما لیں، یا کوئی بھی چیز میٹھی کھا کر گھر سے نکلیں۔ اور یاد رکھیے، صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے تاکہ غریب اور مساکین بھی عید کی خوشیوں میں آسانی کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ اور رمضان میں اگر کسی کے روزے کسی عذر کی وجہ سے رہ گئے ہوں تو ان روزوں کا فدیہ بھی ادا کریں۔ صدقہ فطر کی کیا مقدار ہے؟ تو صدقہ فطر کی مقدار کشمش، کھجور اور جو، ان سے اگر صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو 1 سا ادا کرنا ہے، یعنی تقریباً 3.5 کلو، 3.5 کلو کشمش یا 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو جو۔ اور اگر ادا کر رہے ہیں گیہوں سے، گندم سے، تو وہ آدھا سا ہے، یعنی تقریباً 1.25 کلو۔ تو یا تو یہی اجناس ادا کی جائیں، اگر یہ اجناس نہیں ادا کی گئی تو ان اجناس کی مارکیٹ میں جو قیمت ہے وہ قیمت ادا کرنی ہے۔ اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حسب استطاعت سب سے مہنگی جنس کی قیمت ادا کریں تاکہ غریبوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے تو اس کو چاہیے کہ جو مہنگی جنس ہے، کشمش تقریباً 3.5 کلو، اس 3.5 کلو کشمش کی جو قیمت ہے وہ ادا کرے۔ اور نماز عید کے لیے نکلیں تو بہتر یہ ہے کہ پیدل عیدگاہ کی طرف جائیں، اور عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اپنے خالق کی بڑائی بیان کرتے ہوئے عیدگاہ پہنچیں۔ جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو پورے ہوش و خرد کے ساتھ خطبہ اور نماز کی طرف متوجہ رہیں۔ اور نماز عید کا طریقہ عام نمازوں سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ نماز عید میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد قرات سے پہلے، یعنی امام کی قرات سے پہلے امام کے ساتھ ہی 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ تیسری تکبیر پر ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، پھر امام صاحب قرات کریں گے، اور حسب معمول قرات کر کے پہلی رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت میں امام صاحب کھڑے ہوں گے، اور معمول کے مطابق پہلے دوسری رکعت میں قرات کریں گے، اور قرات مکمل کر کے اب جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی،
اور چوتھی تکبیر کے ساتھ آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طرح یہ 6 زائد تکبیریں مکمل ہوں گی۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد امام کا خطبہ بغور سنیں، اور نماز کے بعد کسی وجہ سے صدقہ فطر اگر رہ گیا ہو آپ کا تو وہ نماز کے فوراً بعد ادا کریں۔ بے جا رسومات اور خرافات سے بچتے ہوئے لوگوں سے ملیں، سلام کریں، مصافحہ کریں، معانقہ کریں، لیکن اس سلام و مصافحہ کو اور اس گلے ملنے کو واجب اور ضروری سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ تو بے جا رسومات سے اور خرافات سے بچتے ہوئے یہ اعمال اگر کریں، اچھے کھانے بنائیں، مہمانوں کی تواضع کریں، تو یہ سب چیزیں عید کی خوشیوں کے اندر شامل ہیں، اور یہ چیزیں سب سنت کے مطابق گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس یوم عید کو سنت کے مطابق گزارنے والا بنائے، اور ہمیں یہ عید کی خوشیاں بار بار نصیب فرمائے، اور تمام اہالیان اسلام کو ایک بار پھر عید الفطر کی دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔